پاکستان کے اندر ڈارک ویب کا کیا یوز ہے؟ آپ کو ہٹ مین چاہیے، ملے گا. اور یہ آفر کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ڈارک ویبز اور الومیناٹی کے سرکلز آپ کے اسلام آباد، کراچی، لاہور ہر جگہ موجود ہے. ریڈ روم میں ہوتا کیا ہے؟ ایک آدمی ماسک میں اندر آیا ہے، اس کے ہاتھ میں کہتا ہے وہ اتنا بڑا ایک چاقو تھا، تو ایک دم ریڈ لائٹ آن ہوئی ہے، کیمرہ آن ہوا ہے. بچہ خیر باہر آیا ہے، آدھے کان دونوں طرف سے کٹے ہوئے تھے، اس کے پیر کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، ایک لیفٹ ہینڈ اس کا انگلیاں نہیں تھی اس کے لیفٹ ہینڈ میں. پاکستانیوں کا ڈارک ویب پہ ٹریڈ یہ ہے. یوز کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ آپ کس مرواؤ گے یار آپ، ویسے اگر سارے میرے منہ سے نکلنے لگا تھا. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج سنو کرائم پوڈ کاسٹ میں ہم نے مائنڈ انجینئر علی سے سمجھا ڈارک ویب کیا ہے، ڈارک ویب پہ کون سی انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ریڈ روم کیا ہوتا ہے، پاکستان میں ڈارک ویب کو کیسے آپریٹ کیا جاتا ہے، ڈارک ویب آپ کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ سب جانیے اس پوڈ کاسٹ میں. سر، ڈارک ویب جس کا نام تو بہت سے لوگوں نے سنا ہے، لیکن ڈارک ویب ہوتا کیا ہے زیادہ لوگ نہیں جانتے. آج ہم آپ سے سمجھیں گے کہ یہ ڈارک ویب ہے کیا اور یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کسی کے لیے. علی دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں تو یہ کہوں گا جو نہیں جانتے اچھا نہ جانے. پہلے تو بات ہی ہے، ٹھیک ہے. ہر وہ چیز ڈارک اس کو کیوں کہتے ہیں، پہلے یہ چیز سمجھیے گا. ڈارک اس لیے کہتے ہیں کہ اندھیرے میں جو چیز رکھی گئی ہے نا، خوف خطرہ سب کچھ اندھیرے میں، وار دشمن کا سب اندھیرے میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اندھیرے میں تیر چلانا. تو اسی طرح جو آپ اس وقت انٹرنیٹ www کے اوپر جا کے دیکھ رہے ہو، دیٹ از اونلی 5%. اچھا، تو 95% کیا ہے؟ 95% کے دو حصے ہیں، ایک ڈارک ویب، ایک ڈیپ ویب، ٹھیک ہے. جس میں تقریباً آپ سمجھ لو کہ 60% کے قریب، چلو اس سے میں کم کر دیتا ہوں، 45 to 50% جو ہے اس سے 95 کا وہ ڈیپ ویب میں ہے، اور 50 اتنا ہی ڈارک ویب میں ہے. 50-50 ان دونوں میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے تمام مجرم اکٹھے ہوتے ہیں. جس طرح ایک گاؤں میں یا محلے میں نہیں ہوتی تھی وہ ہانٹڈ ہاؤس، ٹھیک ہے، جہاں پر لوگوں کو یہ مشہور کیا جاتا تھا یہاں جن رہتا ہے یا چڑیلیں رہتی ہیں، اندر ساری انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی تھیں. تو یہ ڈارک ویب جو ہے نا، یہ اس طرح کی ایک انٹرنیٹ کے اوپر ایک دنیا ہے. اور یہ ہمیں وہاں پر آپ جو جو کرائم سوچ سکتے ہیں، آپ جو جو انسانیت سوز حرکتیں سوچ سکتے ہیں، وہ اس جگہ پر ہوتی ہیں. اٹس این اللیگل مارکیٹ پلیس آلسو. اوریجن کیسے اس کا ہوا؟ یار یہ ہوا یہ تھا کہ 60s 70s میں نا، آپ کی جب یہ کولڈ وار کا زمانہ چل رہا تھا تو شروع ہوا اور سارا، تو امریکہ اور رشیا کے درمیان لوگ جو آپس میں، ہمیں جو کہانی سنائی جاتی ہے نا، وہ سنائی جاتی ہے سرفیس ویب کی، کہ جی وہ آپس میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے انہوں نے انٹرنیٹ بنایا تھا. وہ ایکچولی انہوں نے ڈارک ویب بنائی تھی تاکہ ان کی جو کوڈنگ ہے وہ عام بندوں تک نہ پہنچ سکے. اچھا، وہ چلتے 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 وہ چیز ایسے لیول تک آگے پہنچی کہ پھر وہ ان کو پبلک کرنی پڑی. 80s میں آ کے یہ چیز پبلک کرنی پڑی، پریشر بہت تھا. تو انہوں نے 5% جو اوپر کا کاسمیٹکس تھا نا، وہ انہوں نے میرے اور آپ کے لیے www بنا دیا، باقی انہوں نے اپنے پاس رکھا. تو اس کا انیشیل آبجیکٹیو یہ تھا کہ یہ اس لیول پہ کمیونیکیشن کے لیے کام آئے گی کہ جو عام پبلک اس کو ایکسیس نہ کر سکے ایزیلی. اور جو ہمارے وہ ڈیٹاز جو ہیں، جو جنہیں کہا جاتا ہے کہ کانفیڈینشیل سے زیادہ جو سیکرٹ، آپ کو کہ پرانے زمانے میں وہ ٹک 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 مورس کوڈ کرتے تھے، اس سے میسیجنگ کی جاتی تھی تاکہ دوسروں، تو یہ اس میسیجنگ کے لیے، ملٹری میسیجنگ کے لیے اور چیزوں کے لیے. اب جب کولڈ وار ختم ہوئی، یہ جب رشیا ٹوٹ گیا، USSR ختم ہو گیا، تو اب ان کو پس پتہ نہیں تھا کہ اب ہم اس کو کیا کریں، ٹھیک ہے. تو یہ ٹول تو ان کے پاس تھا، وہ ٹول جو ہے پھر ایونچولی کرمنلز کے ہاتھ لگنا شروع ہو گیا. اچھا، یہ پبلک کے سامنے کب آیا یا کرمنلز کے سامنے؟ دیکھو 2004 میں آپ کو اس کے کیسز آنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 2008 تک یہ تھوڑا سا پبلک ہوتا ہے، اور 2010 میں یہ پھر فل بلون ہے، ٹھیک ہے. سو اتنی پرانی چیز نہیں ہے یہ، لیکن مطلب پبلک میں اتنی پرانی نہیں. پبلک بھی ہم اس پبلک کی بات کر رہے ہیں، ہر بندہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتا، نہ ہی ہم خیال اس کے ساتھ جانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. وہ آپ مجھ سے پہلے پوچھ رہے تھے نا کہ سر آپ کبھی ڈارک ویب پہ گئے ہیں، تو میں ایسی زندگی میں بیوقوفی کبھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. کیونکہ میں اپنے آپ کو کمپرومائز، میرے بچے ہیں، بیوی ہیں، میں گھر بار ہے، اور میں ایک اللہ کے راستے میں کام کرتا ہوں. میں انفارمیشن ضرور رکھتا ہوں، بٹ میں کبھی اپنی زندگی کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہوں گا. اگر کوئی یوزر ڈارک ویب پہ جاتا بھی ہے تو کیا ڈارک ویب پہ اس کی آئیڈینٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ دیکھو، آئیڈینٹی ریویل ان کی ایسے نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو یہ پتہ چلے گا کہ میں آپ کے خلاف، اگر لیٹ سے میں آپ کو یہ سنو ڈیجیٹل کو ہیک کر کے
ٹھیک ہے. میں آپ کو پیغام بھجواؤں کہ علی صاحب آپ نے یہ جو کپ اٹھایا ہے نا اس وقت, اس کپ کے اندر میں نے ایٹم بم پھینکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ پیغام میں آپ سے پہنچا سکتا ہوں, تو اس کا مطلب مجھے آپ کا پتہ چل گیا ہے, کریکٹ. بٹ وہ مجھے پتہ جب میں ڈارک سے بھی نیچے لیول پہ جاؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن وہاں ڈارک ویب میں جانے کے بعد آپ کو نہیں پتہ چلے گا میں کون ہوں. سو میری آئیڈینٹی آپ کے لیے ہڈن ہے. اسی لیے گورنمنٹس کو ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ نہ آپ کے یہ آئی پی ایڈریس ٹریک ہوتے تھے, نہ آپ کی آئیڈینٹیز ٹریک ہوتی تھیں, یہ ساری چیزیں گمی رہتی تھیں, ٹھیک ہے. سو لیکن ود ان دا ڈارک ویب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یار, وہ بھی تو پھر ظاہر ماسٹرز ہیں نا. وہ ایک کے بعد ایک کوئی نہ کوئی, آپ وہ کہتے ہیں ہر شیر کو سوا شیر ہے. اب میں اس طرح کی ہمارے پاس کئی ایگزامپلز موجود ہیں, جن میں ایک میں آپ کو چھوٹی سی ایک قصہ سناتا ہوں. اس کا بہت ہی زبردست اپ کمنگ ایکٹریس تھی ہالی ووڈ کی, ٹھیک ہے. وہ ہوا یہ کہ شروع میں اس کو اچھا کام ملا, میں نام شام حذف کروں گا بس اتنا سا بتا دیا, ٹھیک ہے. شروع میں اس کو اچھا کام ملا تو وہ بڑی اس کی دم چڑھنا شروع ہو گئی. پھر بیچ میں اس پہ ڈپریشن آیا کیونکہ کام نہیں تھا, ڈرگس پہ چلی گئی. اب جب ڈرگس پہ گئی تو اس کو کسی نے کانٹیکٹ کیا اسی طرح کہ یار آؤ میں تمہیں نا فلانی جگہ لے کے جاتا ہوں, وہاں پر ہم لوگ عیاشی کا اڈا بھی ہے, عیاشی بھی کریں گے, اور تمہیں وہاں پر صرف ڈانس کرنا ہوگا, ڈانس کرنے کے پیسے ملیں گے. چلی گئی, اس کو پیسوں کی ضرورت تھی, ٹھیک ہے, چلی گئی. اس نے وہاں ڈانس کیا. جب وہ ڈانس ختم کر کے وہاں سے نکلی ہے تو اس کو ویڈیو بھیجی گئی جس میں شی واز نیکڈ, جبکہ وہ ڈانس نیکڈ نہیں تھا, ٹھیک ہے. آف کورس وہ موف ویڈیو تھی, بٹ دیٹس ہاؤ شی اسٹارٹڈ گیٹنگ ٹریپڈ. اور پھر وہاں سے اس کو وہ ڈارک ویب میں ایک ریڈ روم ہوتا ہے, وہ وہاں لے گئے. اچھا, یہ بڑا متنازع بھی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف مت ہے, یا سچ میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ سچ میں, انفارچونیٹلی سچ میں. یہ کہانی اس بچی نے خود سنائی ہوئی ہے, اس لڑکی کی اپنی زبانی یہ کہانی ہے. جو ریڈ روم میں ایک لڑکی کی کہانی ہے اور ایک لڑکے کی کہانی ہے, جو دو ریڈ روم سے بھاگے ہوئے, دو ہی کیسز ابھی تک لوگوں کو پتہ چلے ہیں. وہ یوٹیوب پہ ان کی کہانیاں ریڈ پڑھی روم ہوئی میں ہیں. ہوتا کیا ہے؟ یار آپ سننا چاہو گے؟ بیکاز میں تو سناتے ہوئے بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. دیکھو, ریڈ روم بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جو آپ خواہش چاہو گے وہ آپ کی خواہش پوری کی جائے گی. کرنے والا کوئی اور ہوگا, ایک لڑکا یا لڑکی, ان کو وہاں پر ڈال لیا جائے گا. ان کی اعضاء تک کاٹے جا سکتے ہیں, ان کے کان کاٹے جا سکتے ہیں, ان کے ساتھ ریپ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ اس طرح کے ان ہیومن ایکٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ مطلب میں وہ بتانا بھی نہیں مائک پہ چاہوں گا جس طرح کے ایکٹس ہوتے ہیں. یعنی اس بچے نے اپنی کہانی جو سنائی ہے وہ یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہے. وہ کہتا تھا کہ میری لٹرلی انہوں نے مجھے پہلے ایک دوائی پلائی اور وہ انٹرویو دینے گیا تھا کہیں پر. وہ کہتا ہے میں انٹرویو دینے گیا ہوں, تو وہاں انٹرویو میں انہوں نے مجھے جس طرح آپ نے مجھے چائے اور پانی رکھا ہے نا, پتہ نہیں اس میں کیا ہو, میں بھی ایسا سوچ لوں. تو کہتا ہے میں یہ میں ایسے مذاکر کر رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ میں نے انہوں نے لا کے میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہے, تو میں نے پانی پیا ہے. اس کے بعد مجھے ہوش جب آئی ہے جب میرے پورے جسم پہ پھوڑے بنے ہوئے تھے اتنے بڑے بڑے, اور ایک آدمی ماسک میں اندر آیا ہے, اس کے ہاتھ میں کہتا ہے وہ اتنا بڑا ایک چاقو تھا. تو ایک دم ریڈ لائٹ آن ہوئی ہے, کیمرہ آن ہوا ہے اور ریڈ روم ریڈ ہو گیا ہے. اور وہ کہتا ہے اس کے بعد اس کو وہاں سے ٹاسک میں میرے سامنے بڑی اسکرین لگی, اس پہ لکھا ہوا آ رہا تھا کہ چیٹ باکس ہوتا ہے, چیٹ باکس, اس پہ اسکرین پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں اس کے بازو کے اوپر یہ اچھا نہیں لگ رہا. تو کہتا ہے اس نے چاقو سے یوں میرے بازو کاٹے ہیں, چھیلے ہیں, بلکہ چاقو بھی نہیں, پیلر, جس طرح یہ پوٹیٹو پیلر نہیں ہوتا, کہ اس نے پیلر سے میرے بازو پیل کیے ہیں, ٹھیک ہے. اب بظاہر بندہ پوچھے یار یہ کیا ہے, یہ بیسیکلی جو آپ کے ال مائنڈز ہیں نا, سائیکوز ہیں, سائیکوپیتھس ہیں, یہ اس ریڈ روم کو اپنی ہم جس طرح لوگ جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے چیزیں یوز کرتے ہیں نا, یہ اپنی سائیکوپیتھیٹک خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان ریڈ روم میں پیسے دیتے ہیں. کیونکہ میں اچھا, پھر وہاں بولیاں لگتی ہیں. وہ کوئی لڑکا خود بتاتا ہے, کہتا ہے کہ میری بولی لگتی تھی, ایک نے کہا کہ اس کا آدھا کان کاٹو, ٹھیک ہے. اچھا, وہ جب بچہ خیر باہر آیا ہے تو اس کی جو وہ حالت تھی, اس کے آدھے کان دونوں طرف سے کٹے ہوئے تھے, اس کے پیر کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں, اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں, ایک لیفٹ ہینڈ اس کا انگلیاں نہیں تھیں اس کے لیفٹ ہینڈ میں. مطلب یہ وہ چیزیں تھیں جو وہاں اس کے ساتھ ہو رہی تھیں. وہ بچا کیسے؟ وہ بچا ایسے کہ کہتا جہاں ریڈ میسیجز آ رہے تھے وہاں اچانک ایک گرین میسیج آیا. اس کہتا گرین میسیج کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ گرین کا کیا مطلب ہے, لیکن جیسے ہی گرین آیا وہ سب لوگ وہاں سے بھاگے, اور 2 لوگ آئے اور میں بے ہوش تھا, تقریباً نیم ہوش میں تھا. انہوں نے آ کے مجھے اٹھایا اور مجھے کہا تم پریشان نہ ہو, ہم پولیس والے ہیں, ہم تمہارا خیال کرنے آئے ہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے تقریباً کوئی 1 ہفتہ, میرا خیال ہے 1 ہفتے کے بعد اس کو کہتا مجھے ہوش آئی جو. تو انہوں نے میرا پورا انٹرویو لیا سارا کچھ, اور انہوں نے بتایا کہ تمہاری قسمت اچھی تھی, تم بچ گئے ہو, کیونکہ وہ ٹریک ہو گیا تھا آئی پی. اوکے.
ورنہ اس دن اس بچے کے بقول اس دن جو میسیجز آ رہے تھے وہ اس کی گردن کٹنے کے تھے. یعنی یہ ریڈ روم جو ہے نا, یہ اصل میں دیکھو آپ چھوڑ دو اس چیز کو, میں کہتا ہوں 2 سیکنڈ کے لیے بھول جاؤ ڈارک ویب کو, ریڈ روم کو بھی بھول جاؤ. کیا ہمارے جو بے حس لوگ انسانوں کی سلاٹرنگ کرتے ہیں وہ ڈارک ویب سے باہر نہیں ہیں؟ ایسی ہے. آپ کے جو کوئی کہتا ہے جی کچا, کوئی کہتا ہے پکا, کوئی کہیں کے جو ڈاکو اٹھاتے ہیں جو بندوں کو قتل کر دیتے ہیں, کیا وہ ڈارک ویب نہیں ہے؟ پھر اس کی ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں, وہ ڈارک ویب نہیں ہے؟ اب تو یوٹیوب چینل بھی بنا لیا انہوں نے. یوٹیوب چینلز بھی بنا لیے ہیں, رائٹ. سو بات یہ ہے کہ یہ انسانیت تذلیل. دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں صحابہ نے جب لاشیں دیکھی نا کفار کی تو غصہ بڑا تھا. تو جب صحابہ نے ان لاشوں کو ہاتھ لگانے لگے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, انسانی جسم کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا, ناٹ الاؤڈ. تو میرا دین تو یہ سکھا رہا ہے. میں تو ڈارک ویب ان کا رونا رو رہا ہوں نا, ہمارے یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جو پنشمنٹس دی جاتی ہیں, ناخن توڑ کے نکالے جاتے ہیں, کیا یہ انسانی پنشمنٹس ہیں؟ یہ اس سے زیادہ ڈارک ہے. ٹھیک ہے, تو یہی کام کرنے کے ان کو پیسے مل رہے ہیں. اچھا, یہ پیسے جو ہیں وہ ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے وہاں پر؟ یار ٹریڈنگ کے لیے زندگی بڑی آسان کر دی گئی ہے. کوئی کرپٹو کرنسیز ہیں, ٹھیک ہے, جو ڈارک نیٹ ورک مارکیٹس ہیں ان کی اپنی بھی کچھ کرنسیز ہیں. ساری کی ساری بٹ کوائن سب سے زیادہ مشہور کرپٹو کرنسی بٹ کوائن ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح کو 5-10 اور نام ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں پر چلتی ہیں, ٹریڈ ہوتی ہیں. اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی آپ کرپٹو کرنسی میں کیوں نہیں ڈیل کرتے, علی صاحب کیوں نہیں کرپٹو کرنسی لیتے؟ میں کرپٹو کرنسی کے اس لیے خلاف ہوں کہ یار ٹھیک ہے دوسری کرنسی بھی تو ہے ہی ہے, لیکن کرپٹو کرنسی تو میجورٹی یوز ہی 2 نمبر کاموں کے لیے ہو رہی ہے نا. آپ کی سارا بلیک مارکیٹ وہ یوز کر رہی ہے, آپ کا ڈارک ویب وہ یوز کر رہا ہے, آپ کی انلیگل ٹریڈ میں کرپٹو کرنسی یوز ہو رہی ہے. اسی لیے گورنمنٹس اس کو ابھی تک ریگولیٹ کر نہیں پا رہی ہیں. تو ڈارک مارکیٹ جتنی بھی ہیں ان سب میں آپ کی صرف کرپٹو ٹریڈ چلتا ہے, اور وہ اتنا آسان ہے کہ اٹس جسٹ لائک 1 2 3. اچھا, سب سے پرومیننٹ جو ویب سائٹ تھی وہ سلک روڈ تھی ڈارک ویب کی, اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھو سلک روڈ, الفا بے, اور وہ تیسری جو ہے ابھی ہیگزا مارکیٹ. نہیں ہیگزا مارکیٹ بات, ابھی جو ہیگزا مارکیٹ تو یہ تینوں تقریباً ختم ہو گئی ہیں نا. ابھی جو اس وقت چل رہی ہے, میرے اچانک ذہن سے نام بات کرتے کرتے سلپ ہو گیا, آ جائے گا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں نام. وہ اس نے 2019 میں دوبارہ شروع کی ہے نا. یہ تھا جو الفا بے والے کا پارٹنر, الفا بے والا تو پکڑا گیا نا. ٹھیک ہے, دیکھو یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہیں جیسے ای بے, آپ کا امیزون. جو سرفیس ویب میں آپ کو امیزون اور ای بیز نظر آ رہی ہیں, یہ ڈارک ویب کی امیزون اینڈ ای بیز ہیں. ٹھیک, اور یہ آفر کیا کرتے ہیں؟ واٹ ایور یو کین تھنک آف. جیسے کہ آپ کو ہٹ مین چاہیے, ملے گا. آپ کو, میں ایک قصہ چلو آپ کو سناتا ہوں یار, میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب میں یہ قصہ سناتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ایک عام طور پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں ہم لوگ اپنے بچوں کو نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں, ہم بڑے فخر سے ان کو تیار کرتے ہیں, تو ہم ان کی ویڈیوز پکچرز فیس بک پہ ڈالتے ہیں, رائٹ, اپنی بھی ڈالتے ہیں ایسے کر کے جو ڈال رہی ہوتی ہیں لڑکیاں آج کل. ٹھیک ہے, میں پکچر ڈالنے سے میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ یہ جانو کہ آپ کیا چیز کہاں ڈال رہے ہو. اچھا, مجھے لوگ کہتے ہیں سر آپ کی بھی تو ویڈیوز پکچرز چلتی ہیں. میں کہا میری یہ پروفیشنل مجبوری ہے کہ میں نے میسیج پہنچانا ہے. آپ کو کبھی میری فیملی کی یا میرے گھر کی پکچرز نظر نہیں آئیں گی. ٹھیک, ایک عورت ہے, اس کا بڑا مشہور یہ واقعہ ہے, انٹرنیشنلی بھی یہ واقعہ کو کافی ہوا تھا. اس نے اپنے 3 4 5 6 مہینے کے بچی کو نہلاتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کے ڈالی. اور یہ پاکستان کا واقعہ ہے؟ یہ انفارچونیٹلی پاکستانی واقعہ ہے, بٹ وہ ویڈیو جو مطلب پاکستانی خاتون تھی, بٹ وہ ویڈیو کہیں اور جا کے بکی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس بچی کی اس ویڈیو کا ایک سنیپ شاٹ جس میں وہ تصویر جو فیس بک پہ ڈالی ہوئی ہے, اس نے اپنا وہ فیس بک پہ سنیپ شاٹ بھی ڈالا ہے. ایز اٹ از وہ سنیپ شاٹ آپ کے ڈارک ویب پہ بکا, اور اس سنیپ شاٹ کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا, کسی نے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ ہو کین گیٹ می دس تھنگ. یعنی کہ اس بچی کے لیے لکھا ہوا تھا ہو کین گیٹ می دس تھنگ. 6 ماہ کی بچی کے لیے. 6 ماہ کی بچی. سو یہ اتنے مینٹلی ال لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سو خدا را میری پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, یہ سب وہاں بکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اپنے بچوں کی تصویریں ڈال کے دنیا کو دکھانے کا کوئی اعلان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نظر لگے گی نہیں لگے گی, کل کو آپ کے بچے کی پکچر وہاں پڑی ہوگی, مس یوز ہوگا. ٹھیک ہے, اور پھر جب وہ ہوگا کیا کہ وہ اس کے بعد آپ کو ایونچولی کوئی نہ کوئی اس بچے کو ڈھونڈنے آئے گا, بیکاز وہ اتنے سک لوگ ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کے چائلڈ پورنوگرافی کے اندر جو لوگ بچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ مینٹلی اتنے سک ہو چکے ہوئے ہیں کہ ان کو کچھ اور نظر ہی نہیں آئے گا.
ان پہ دوائیاں بھی اب اثر نہیں کرتی. FBI کی ایک ریسرچ ہے, نیٹ فلکس پہ پڑی ہوئی ہے, جو اس پہ جیسا ٹیڈ بنڈی اور یہ جو اتنے بھی بڑے بڑے سیریل کلرز اینڈ ریپسٹ ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو پلیز بچائیں. ان ویڈیوز کو, ان پکچرز کو اپلوڈ مت کیا کریں. کسی نے, آپ جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ کون کون ہے, ٹھیک ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ وہاں بکتا کیا تھا, وہاں یہ چیزیں بکتی تھیں. وہاں ہٹ مین بکتا ہے, وہاں آپ کے بچے جو اغوا ہوتے ہیں وہ بکتے ہیں, ٹھیک ہے. وہاں پر آپ کی جس طرح پرانے زمانوں میں غلاموں کی منڈی لگتی تھی, یہاں پر سیکشل منڈیز لگتی ہیں. آپ پتہ, اچھا پھر اس میں ضروری نہیں کہ وہ سیکس آپ بھی کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو سب پورا سیکشل پلیجر کر کے دکھائیں گے. پورنوگرافی ویب سائٹس دے آل اسٹیم آؤٹ آف ڈارک ویب. اور پورنوگرافی اتنا بڑا اس وقت ایک وہ ہے, کیا اسے کہنا چاہیے, پینڈیمک. میں سمجھتا ہوں کرونا کچھ بھی نہیں تھا جو اس ٹائم پہ پورنوگرافی ہے. اس کا گڑھ, اس کی جڑ ڈارک ویب میں موجود ہے. اور وہ ساری چیزیں آپ یہ سمجھ لو کہ جو 5% سرفیس ہم ویب کی بات کرتے ہیں نا, اس میں جو پورنوگرافی کا مٹیریل آ رہا ہے وہ لیفٹ اوور ہے, جو کنڈم ہو چکا ہے. اچھا, ڈارک ویب کہتی تھو ہمیں نہیں چاہیے, تو چل باہر نکل, تو آپ پبلک میں چلی جا. تو وہ مٹیریل آ رہا ہے آپ کے پاس. اور ڈارک ویب پہ یہ کتنے میں سیل ہوتا ہے؟ یہ تو بولیاں لگتی ہیں, لاکھوں ڈالروں میں, ملینز میں جاتا ہے کوئی بھی چیز. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا. اچھا, جہاں جو چائلڈ پیڈو فائلز ہیں نا, ان کے لیے جتنا بچہ, جسے ہم پنجابی میں یہ کہتے ہیں نا کولا ہوگا نا, ٹھیک ہے, ان کے لیے اس کی زیادہ اتنی ویلیو ہوگی. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ڈارک ویب تک بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کی پورنوگرافی ایڈکشن کہہ رہا ہوں, آکشن سائٹس ہیں آن لائن, جن میں جا کے اس طرح کی چیزیں آپشن کی جاتی ہیں, وہاں پر بھی آپ کو یہ مل جائیں گی. پیڈو فائلز تو ہر جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈارک ویب تو ان کے لیے, ہمارے یہاں سر پاکستان سے آپ کو 2 ایونٹس پتہ ہوں گے, اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور ٹیکسلا, دونوں نے مٹیریل کہاں بیچا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں. آپ کی ڈارک ویب پہ گیا, اور کہاں گیا؟ پاکستان کے اندر ڈارک ویب کا کیا یوز ہے؟ یار پاکستان کو دنیا سے الگ تو نہیں ہے نا, کیا خیال ہے؟ جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں ضرور ہو رہا ہے. دیکھو ڈارک ویب کو ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے. میں ایک چھوٹی سی چیز بتانا چاہوں گا. دی انین راؤٹر, یہ وہ جگہ ہے جس سے ڈارک ویب میں براؤزر کہہ سکتے ہیں. براؤزر, ہاں, لیکن یہ اس کا نام ہے. اچھا, اب اس کا نام انین کیوں رکھا گیا ہے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. پیاز کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ پرتیں, تہیں. ہر تہ میں پیاز کی ایک نئی چیز نکلتی ہے. تو ڈارک ویب بھی اسی طرح, اسی لیے انہوں نے اس کا نام انین راؤٹر رکھا تھا کہ بھائی جتنے آپ اس کے اندر گھستے جاؤ گے, اگر آپ کور میں پہنچ گئے تو وہ الفا بے کے مالک بن جاؤ گے. ٹھیک ہے, مطلب اس نے وہی وہ کور تھی نا, اس سے پھر اس نے پرتیں بنانی شروع کی, ٹھیک ہے. اور وہ پھر وہ پکڑا گیا, وہ ایک لمبی داستان ہے, اس میں ایکسپرٹس ہی آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیسے اس کو انہوں نے ٹریپ کیا. تو لیکن یہ جتنے پاکستان بھی کوئی ان سے مختلف نہیں ہے. ہو سکتا ہے پاکستان میں کوئی آؤٹر پرت میں ہو, کوئی سیکنڈ لیئر میں چلا گیا ہو, کوئی تھرڈ میں چلا گیا ہو. ایک صاحب ہیں آپ کے اسی پاکستان میں. اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے ابھی بھی جو میں نے سنا ہے, میں نے ملا نہیں ہوں, دیکھا نہیں ہوں, جانتا نہیں ہوں کہاں ہے, لیکن مجھے جس بندے سے میں نے سنا ہے وہ بندہ ان سرکلز میں سے اٹھ کے آیا ہوا ہے. آپ کے ڈارک ویبز اور لومیناٹی کے سرکلز آپ کے اسلام آباد, کراچی, لاہور, ہر جگہ موجود ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, ایکٹیو ہیں جہاں پہ وہ ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں. لوگ, بچے جاتے ہیں. وہ بچہ ایک مجھے ملا تھا, جس بچے نے یہ سٹوری سنائی تھی اپنی زندگی کی. وہ کہتا ہے کہ جی وہ اس کا پارٹ تھا, وہ اس کا پارٹ رہا ہے, وہ 1 سال اس کا پارٹ رہا ہے. آپ کے ایک اور صاحب مجھے ملے اسلام آباد میں. اللہ تعالیٰ نے کیا اس بندے کے اندر چینج دی ہے کہ آج میں اس کو مطلب یہ کہتا نا جھک کے سلام کروں تو بھی کم ہے. اس وقت وہ دین کا ایک بہت بڑا عالم ہے, بن گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ میں جب جوانی میں, بچپن میں شوق تھا گٹار بجانے کا, ٹھیک, ہارڈ میٹل گٹار بجاتا تھا میں. ٹھیک ہے, تو پیسہ تھا, ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بچپن میں باہر بھیج دیا. ٹھیک ہے, یہاں سے جانے سے پہلے میری یہاں پر ایک ملاقات ہوئی کسی سے. اس نے کہا میں تمہیں وہاں گٹار گروپ میں انٹروڈیوس کراؤں گا, کیونکہ یہاں سے تو تم جا رہے ہو. اب وہاں سے وہ کہتا ہے جب گٹار گروپ میں انٹروڈیوس ہوا تو کرتے 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 مجھے پتہ چلا کہ میں ایک دن, مے بی ہی واز 21, 22, تو ہی سیڈ آئی لینڈڈ اپ اینڈ آئی لینڈڈ اپ انٹینشنلی ان دی انر موسٹ سرکل آف ایلومیناٹیز, جہاں پر وہ باقاعدہ وہ سارا کچھ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہاں پر باقاعدہ ان کی ویڈیوز بنتی تھیں, ایک ایک چیز صرف ایز اے گٹارسٹ فار دیم. کہتے ایک دن میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, تو
اس انر سرکل میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. تو جو ان کا سو کالڈ سیٹینک لارڈ ہے وہ اس کا ریپرزنٹیٹیو آیا اور اس نے آگے کہا کہ کوئی اس طرح اس نے نعوذ باللہ نبیوں کی شان میں گستاخی کی. تو کہتے ہیں وہاں میں نے ان کا ایک مٹیریل بھی دیکھا, مٹیریل میں پڑھ رہا تھا تو مٹیریل میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ, ان سب کے بارے میں بہت گندی زبان استعمال ہوئی ہوئی تھی. کہتا ہے پتہ نہیں علی بھائی مجھے کیا ہوا, میری غیرت برداشت نہیں کر سکی. مجھے کبھی میں نماز کے قریب نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا یار کچھ بھی ہوں تو میں ایک مسلمان, یہ سارے ہیں تو انبیاء. کہتے ہیں میں نے وہاں بغاوت کی. کہتا ہے 2 سال وہ لوگ میرے پیچھے آتے رہے, پھر ایونچولی اس کے پیرنٹ نے اس کو امریکہ سے یہاں بلایا تو یہاں کے لوگ اس کے پیچھے پڑے رہے. تو کہتا ہے 2 سال انہوں نے مجھے زندگی میری عذاب کی, میں چھپتا پھرتا تھا, لیکن آج ماشاءاللہ وہ عالم ہے اور مفتی ہیں اور وہ باقاعدہ کئی یونیورسٹیز میں جو ہے اسلامک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پڑھا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی ایک یونیورسٹی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ہی ڈزنٹ شائی اوے ان ٹیلنگ ہز اسٹوری بیکاز وہ کہتے ہیں علی بھائی جس طرح میں ٹریپ ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ اور کوئی ٹریپ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس طرح کی بے تحاشا اگزامپلس ہمارے یہاں پر موجود ہیں. پاکستان میں کوئی ویب سائٹس ہیں ڈارک ویب پہ جو پاکستان نے بنائی ہو؟ یار پاکستان کی بنی ہوئی ویب سائٹ کے میں آپ سے آئی بی ویری آنیسٹ میں نے نہیں ابھی تک کوئی دیکھی سچ جس کو میں کہوں کہ یار یہ پاکستانی اوریجن کی ہے ویب سائٹ ہے. لیکن پاکستانیوں کا ڈارک ویب پہ ٹریڈ یہ ہے. یوز کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ آپ کی مجھے مرواؤ گے یار آپ, ویسے اگر سارے میں نے منہ سے نکلنے لگا تھا لیکن آپ مجھے پکا نہیں وہ نام نہیں کام بتانے لگا تھا, کام ہی خطرناک ہے. آپ کے پولیٹیکل ایجنڈاز مطلب آپ اب سمجھدار آدمی ہیں, میں اس لیے نہیں بولا, ٹھیک ہے. آپ کے جو ہے لٹرلی ہٹ مین تو ہیں ہی ہیں, ٹھیک ہے. کیوس پھیلانے کے تمام ٹولز آلات, جو دہشت گردی ہے آپ کی وہ اکارڈنگ ٹو ون ریسرچ 60-70% وہاں سے مانیٹر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ڈارک ویب سے, ٹھیک ہے. پھر جو نفرت کے جو ایجنڈاز ہیں وہ وہاں سے میٹ کیے جا رہے ہیں. آپ کی چائلڈ پورنوگرافی, ٹھیک ہے, یہ ڈارک ویب پہ پاکستان میں 2 ایگزامپلز آپ کو اسلامیہ یونیورسٹی کی بھی بتا دی اور ٹیکسلا والی بھی بتائی, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے اسلحے کی ٹریڈنگ یہاں پہ ہو رہی ہے. اچھا پاکستان میں یہ میرا قیاس ہے, میرے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے, بٹ میرا یہ قیاس ہے پاکستان چونکہ ایک بڑی سینٹرل سی جگہ ہے تو اس لیے یہ جو افغانستان اور ادھر جو ایران اور یہ اسمگلنگ کے جو ایشوز ہیں میرے سامنے وہ بھی تقریباً سارے ڈارک ویب سے ہی مانیٹر کیے جا رہے ہیں یا مینیج کیے جا رہے ہیں. اگین میرے پاس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے اس لیے میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں, بٹ بیکاز پاکستان کی سینٹرل پوزیشن ہے تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہیں سے مانیٹر کیے جا رہے ہیں. جو پاکستان کے اندر ہٹ مین کام کرتے ہیں وہ پاکستانی ہیں اور ان کو آپریٹ انٹرنیشنلی کوئی کر رہا ہے؟ پاکستانی بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں. کوئی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ ہٹ مین کے ذریعے ڈارک ویب سے کسی نے ہٹ مین ہائر کیا اور پھر اس سے کچھ کام کروایا؟ یار دیکھو اپیرنٹلی تو ایسے کوئی کیسز بظاہر آپ کو یہاں نظر نہیں آئیں گے. مثلا میں ایک کیس مجھے پتہ ہے, ہمارے ہمسایوں کا ایک کیس ہے, میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ بڑا مشہور کیس ہوا تھا. وہ بیوی نے شوہر کو مروایا تھا پیسے کے لیے, کیونکہ اپنے عاشق کے ساتھ مل کے بھاگنا چاہتی تھی شوہر کا پیسہ لے کے. لیکن ظاہر اگر وہ پکڑی جاتی تو نہیں ہونا تھا. تو اس نے اسی طرح ہٹ مین ہائر کیا تھا ڈارک ویب سے, ٹھیک ہے. اور اس ہٹ مین نے بظاہر ٹرک ایکسیڈنٹ کیا تھا. وہ ٹرک ایکسیڈنٹ کے بعد ہٹ مین نے یہ شو کیا, اس بندے نے ہٹ مین پہ کیس, مطلب پوری پلاننگ کی گئی تھی, 6 مہینے کی وہ پلاننگ تھی, ٹھیک ہے. تو اس نے اس پہ کیس کیا. اب یہ آیا بندہ اور اس نے ہٹ مین نے آگے اس کو گولی مار دی, ٹھیک. تو اب بڑا سمپل کیس تھا نا بظاہر تو, کہ جی ایک ٹرک والے سے لڑائی ہوئی, ٹرک والے نے آگے غصے میں گولی مار دی, ٹھیک ہوگی. 3 سال بعد اس بیوی کے واٹس ایپ میں سے ایک میسیج کسی طرح سے لیک ہو گیا. کیسے لیک ہوا واللہ عالم, یہ مجھے نہیں پتا. میسیج تھا کیا؟ اپنے اپنے بوائے فرینڈ کو میسیج تھا, ٹھیک ہے, کام ہو گیا. اس ایک میسیج پہ, اچھا کیس پولیس ختم کر چکی ہوئی تھی. سو دے ور دا بوائے فرینڈ اینڈ دس بیوی ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ ہم 2-3 سال ویٹ کریں گے پھر شادی کریں گے تاکہ تھوڑا ٹائم پر شک نہ ہو. تو وہ ایکچولی دے ور اباؤٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ ریلیشن شپ. وہ میسیج جب ڈیلیٹ ہوا تو اس ایک میسیج سے پتہ نہیں کیوں اس کو پولیس کو کچھ شک ہوا, ٹھیک ہے. اور اس شک سے جب ری انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ چلا یہ ڈارک ویب سے اسیسن ہائر کیا گیا تھا.
اس عورت نے کیسے ایکسیس کیا ڈارک ویب؟ یار آئی ایم سوری، میں یہ بتانا نہیں چاہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو گلوریفائی کریں. ہمارے بچے جو ہیں نا آج کل کے، وہ بڑے ہی کیوریس ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اچھا پھر ہم بھی جا کے دیکھیں تو صحیح. میں بلکہ یہاں پر ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا، پلیز. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ وہاں چلے جاتے ہیں، ایک دفعہ آپ نے وہاں پہ لاگ ان کر لیا ہے تو آپ کا فون 90% ہیک ہو چکا ہے، یا جو بھی ڈیوائس آپ نے یوز کی ہے. اس کی سمپل سی مثال دیتا ہوں یار. ابھی آپ یہاں فون پہ، ابھی ہم یہاں لیٹ سے بات کریں یار، مجھے فرنیچر یا آپ کا لیمپ بڑا اچھا ہے، مجھے خریدنا ہے. آپ اپنا فون اوپن کرو گے اور میں اپنا فیس بک پہ اس کے وہی ایڈ آ رہے ہوں گے. تو یار اگر یہ سرفیس ویب یہ کر سکتی ہے تو دا منٹ یو انٹر ون آف دی ڈارک ویب ریئلمس، سوچو کہ وہاں پر آپ کا کیا ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے آپ کو اس بچی کی مثال دی کہ وہ اس بندے کی، سوری، کہ وہ بندے نے وہاں پر صرف گیا. اچھا اس بندے کو بھی رابطہ سم بڈی ڈیڈ اٹ تھرو دا ویب سائٹ. اس کی کوئی جاب تو اس نے ایڈورٹائز بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ مجھے جاب چاہیے، ٹھیک ہے، جس کی اسٹوری میں نے پہلے سنائی ہے، ریڈ روم والی. تو میری یہ میں انٹینشنلی گلوریفائی نہیں کرنا چاہتا اس روٹ کو، ٹھیک ہے. سو آئی ووڈ رادر کہ اگر کسی کو بہت ہی تکلیف ہے تو جائے، پھر ڈھونڈے، پھر اس کی مرضی. اس کو شوق، وہ کہنا کوئی سیر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی، تو جاؤ مرو پھر. اچھا، سننے میں آتا ہے ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی اپنے شو میں کہا زینب قتل کیس اور پھر جو زیادتی ہوئی، قصور کے جو ویڈیو اسکینڈل، ان سب کا بھی لنک کوئی ہے ڈارک ویب سے؟ یار دیکھو، ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے بعد یہ بات بڑی وائرل ہوئی، بڑی مشہور ہوئی، اور بڑا اس کو وہ بھی کیا گیا، کیا کہنا چاہیے، گلوریفائی بھی کیا گیا. میرے علم میں، مطلب میں کوئی ایف آئی اے کا بندہ نہیں ہوں یا میں وہ سائبر کرائم کا بندہ نہیں ہوں، بٹ میرے علم میں زینب کیس کا ڈارک ویب سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. ایک کیس اور کا ہے بائی دا وے. وہ کون سا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے زینب کے کوئی تقریباً 2 سال بعد ایک کباب بنانے والے ایک لڑکا لڑکی نے 2 بچوں کی ویڈیوز بنا کے کسی کو نیٹ پہ بیچی تھیں. یہ والا کیس آپ کو یاد ہے؟ یہ ایک آپ کی طرح کوئی کرائم رپورٹر تھی، اس لڑکی نے یہ کیس کور کیا تھا، ٹھیک ہے. تو جب اس نے وہ انٹرویو میں اس سے پوچھا کہ یہ تم دونوں نے یہ خیال تمہیں کیسے آیا، ٹھیک ہے. یہ میں کیوں یہ آپ کو قصہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم گلوریفائی کرتے ہیں یا غلط انفارمیشن دیتے ہیں، ہماری عوام اس کو کیسے دیکھتی ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہ زینب والے معاملے میں جی ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ یہ ویڈیوز بنا کر بھی بیچی جا سکتی ہیں. تو ہم 2 سال ہم نے ڈھونڈا کہ یہ ہم نے کیسے بیچنی. پہلے ہم نے گاہک ڈھونڈا، پھر ہم نے بچے. اچھا، ان کو مل بھی گیا کسٹمر؟ پہلے ہم نے گاہک ڈھونڈا پھر بچے، ٹھیک ہے. اور وہ تو شکر ہے سائبر کرائم والوں نے ان کو پکڑ لیا. بٹ پوائنٹ از کہ وہ بالکل ہی کباب بنانے والے چٹے ان پڑھ تھے. بٹ جب آپ کے پڑھے لکھے مائنڈ کام میں پڑھیں گے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو میں گلوریفائی نہیں کرنا چاہتا. سو زینب والے کے سینیریو کو بائی دا وے میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ کے کرم سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ کیونکہ یہ ایک ایسا پورنوگرافی اینڈ مولسٹیشن ایک ایسا سیکشل کرائمز ایک ایسا چیز ہے جو کہ ازل سے ابد تک رہنی ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اماں حوا اور حضرت آدم کو پھل کھانے پہ جو اسٹوری ہم سنتے ہیں کیا تھا نا، ایک دوسرے کے سامنے ننگا کیا تھا جیسے کہنا جاتا ہے، تو وہ اس میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جس کا مطلب یہ تھا ہماری شرم و حیا صرف انہی کی رہے گی جو اللہ سے ڈریں گے یا اللہ سے پیار کریں گے، باقی بے شرم ہوتے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور شیطان، اسی لیے شیطان کا کام کیا ہے کہ ہمیں ننگا کرے، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا پورنوگرافی ماسٹربیشن ایڈکشن جو ہے، یہ WHO ایک کرائم ایک ڈیزیز ڈکلیئر کر چکی ہے، ایک بیماری ڈکلیئر کر چکی ہے، جس کے علاج کے لیے بیماری WHO اس کو ڈکلیئر کرتا ہے جس کو میڈیکیشن سے ٹھیک کیا جا سکے، ٹھیک ہے. سو یہ اب ایک میڈیکل ڈیزیز ہے جو کہ کیوریبل بائی میڈیسن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ اس میں پڑا ہے وہ پرورٹ نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے. خدا کے لیے اس کو یہ کہنا بند کریں. سیکنڈ، اس کی اویئرنیس پھیلانے کی ضرورت ہے. ہماری عوام کو اگر اس چیز کی اویئرنیس آئے گی، اس کے الز کیا ہیں، ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں کچھ لوگ جو ہیں نا وہ نیٹ پہ بیٹھے ہوئے علماء بنے ہوئے ہیں، کچھ وہ ان دا سینس آف علماء، میں اس کی بات کر رہا ہوں جو میڈیکل علماء، ٹھیک ہے، جو ہے نا یہ باتیں کہتے پھرتے ہیں کہ جی اس سے میڈیکلی کچھ نہیں ہوتا، یہ صحت کے لیے بڑا اچھا ہے. ایسے ہی ہے، ہم نے سنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو میرے سامنے بٹھائیں اور پھر آپ کو میں بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ذاکر نائک نے
ایک فتویٰ دیا تھا جس کے اوپر لوگوں نے بڑے مجھے بھی بیان بھیجے, میں نے پوری اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ جی یہ جو ہے نا بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ ہے, خیر ہے, جائز ہے. بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, ویئر ڈو یو اینڈ؟ یو اسٹارٹ ونس اینڈ یو اسٹارٹ ود ون تھنگ. ایڈکشن ہو جائے گی پھر. ونس یو آر ایڈکٹیڈ دین ایڈکشن ہوتی کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے؟ وٹ از دا میننگ آف ایڈکشن؟ نشہ ہے جو چھوٹتا نہیں ہے. اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ یو انکانشیسلی ڈو اینڈ یو ڈونٹ ایون نو واٹ یو آر ڈوئنگ. مثلاً آپ سانس لے رہے ہو, ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ سانس لے رہے ہو, کتنی دفعہ لے رہے ہو, ٹھیک ہے, کاؤنٹلیس ہے. کاؤنٹلیس ہے, کریکٹ. سو ایڈکٹ جو ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ایک آدمی جس کو ایڈکشن ہو چکی ہے, آپ اس کو کہاں روکو گے؟ بائی دا وے, جس طرح آپ کا نشئی پاؤڈری گھر میں آپ کے چھوٹے چھوٹے کپ بھی چوری کر لیتا ہے نا آ کے, وہ کپ تک نہیں چھوڑتا کیونکہ اس کو پاؤڈر چاہیے ہوتا ہے, اس طرح پورن ایڈکٹ سیکنڈ کام جو کرتا ہے وہ زینب کیس بناتا ہے. زینب کیس کو کیسے روکا جا سکتا تھا؟ یار سب سے پہلے چیز یہ سمجھنی ضروری ہے کہ وہ جو زینب سے جس بندے نے زیادتی کی تھی, ٹھیک ہے, اس کا اپنا پاسٹ, وہ خود مولسٹڈ تھا ایز اے چائلڈ. اچھا. اینڈ ناٹ ونس, مینی ٹائمس, ٹھیک ہے. اگر ہم نے چائلڈ مولسٹیشن روکنی ہے, میں اس کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ روٹ کاز پہ جائیں گے تو میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں ان میں میجورٹی کیسز وہ ہیں who have been raped and molested when they were young. And do you want me to alarm you? جی بتائیں. آپ لائیو کر لیں گے اس کو, فگرز کو, ٹھیک ہے. 10 میں سے 6 کیسز خواتین کے ہیں جو پورن ایڈکٹس ہیں جو میرے پاس آتے ہیں, پھر میں اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس ان کو بھجواتا ہوں. اچھا, ان کی ایج اگر آپ بتا سکیں؟ ایج از بٹوین 16 to 24 جو میجورٹی ہے. اچھا, ٹھیک ہوگی. اچھا, اگر میں 10 میں سے اس چیز کو کروں کہ یہ تو ہو گیا نا سیکس وائز ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ جی ان کے زیادہ تر کیا وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ان کے میجر ایشوز ایریاز یا کون سے میں سے آتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں سے 10 میں سے 8 ایز ینگ ایز 13 to 18 ہے, ٹھیک ہے. اور 13 to 18 کی رینج میں آپ کا بچہ 18 سال کی عمر میں اس کو ایک بیماری ہے جو کہ 16 سال میں اب شروع ہو جاتی ہے. WHO نے اس کو نیچے تک لے آئی ہے, PIED. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا, آپ کو اب یاد ہے دیواروں پہ, اب تو نظر نہیں شکر آتا اتنا, لیکن جب ہم چھوٹے تھے نا تو بہت نظر آتا تھا لکھا ہوا مردانہ کمزوری کا علاج بنگالی بابا. بالکل. وہ مردانہ کمزوری 40 سال کے بعد ہوا کرتی تھی, اسے ایریکٹائل ڈسفنکشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آج اس کا نام ہے PIED, پون انڈیوسڈ ایریکٹائل ڈسفنکشن, اور اس کی ایز ینگ ایز 14 to 16 ایئرس کی ایج ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھو کہ انسان تباہ ہو جاتا ہے, کمپلیٹ تباہ, اور بتا بھی نہیں سکتا کسی کو. میں کہہ رہا ہوں بتانا تو دور کی بات ہے, وہ بیچارہ بتانے کے قابل نہیں رہتا, شادی نہیں کرا پاتا, ٹھیک ہے. ایسی چیزیں, تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی میڈیکلی تو کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے, میں آپ کو میڈیکل کیسز دیتا ہوں. نیورولوجیکل ڈس آرڈرز ہو چکے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. لٹرلی فزیکل باڈی میں وینز ڈیمیج کر دی ہیں انہوں نے اپنے پرائیویٹ پارٹ کی, ٹھیک ہے. میرے پاس ایک ایسا بھی کیس آیا بچی کا who had actually bleeded herself, ٹھیک ہے, کٹ کر دیا تھا. نا اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کہاں روکو گے یار, ویئر از دیٹ یو گونا اسٹاپ اٹ. اچھا, پھر یہ نیکسٹ لیول جو جاتے ہیں نا یہ لوگ, ان کو ڈارک ویب والے, کیونکہ آپ کے کیمروں میں AI کیمرے ہیں, آپ کی ہر چیز کو وہ لوگ کیپچر کر رہے ہوتے ہیں. یہ غلط فہمی میں مت رہنا کہ جی میرے فون کے اوپر. میرا ایک دوست ہے, وہ میرا پارٹنر بھی تھا دبئی میں نا جب میں ہوتا تھا, تو وہ دبئی کی مطلب CID میں سارے وہ ان چیزوں میں تھا. تو اس کے موبائل کے اوپر بھی ٹیپ لگی ہوتی تھی, محمد نام تھا اس کا, اس کے موبائل پہ بھی کیمرے پہ ٹیپ تھی, لیپ ٹاپ پہ بھی کیمرے پہ ٹیپ ہوتی تھی. ہم اکثر دیکھتے ہیں, ہمارے آس پاس بھی لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی ایک چیز پہ, اور مائک کے اوپر اس کا اسٹکر ہوتا تھا کہ آواز نہ جائے. تو اچھا, پھر اس نے اپنی کمیونیکیشن کے لیے, عام کمیونیکیشن کے لیے, اس نے ایک, وہ آپ کو یاد ہوگا نوکیا کا 3310 ایک فون آیا کرتا تھا, وہ اس نے رکھا ہوا تھا. وہ بھی اس میں ایک ہی ماڈل ہے نوکیا میں جس میں سے نا جس کو آپ ٹریپ نہیں کر سکتے, باقی ماڈلوں کو ٹریک ہو جاتے ہیں. وہ جو ہتھوڑا فون, ہتھوڑا فون, ہاں ٹھیک ہے. تو اس نے وہ ماڈل رکھا تھا
تو میں اسے کہتا ہے نہیں تو کیا کرتا ہے, فائدہ کیا تو یہ اسمارٹ فون لینے کا. کہتا ہے اسمارٹ فون میری مجبوری ہے بکاز مجھے لوکیشنیں ڈھونڈنی ہے, لیکن آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اینی باڈی انٹر مائی ہوم. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کے کیمراز کے تھرو پوری ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ خود سوچو نا, آپ نے ویڈیو لیکس کی بات کی, آڈیو لیکس کی بات کی, وہ کہاں سے, آپ کو لگتا ہے کہ ہر گھر میں ویڈیوز کیمراز لگائے ہوئے ہیں انہوں نے؟ نہیں, آپ کے موبائل سے کرتے ہیں. آپ کے موبائل سے کرتے ہیں. تو وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ دیٹ از آل پارٹ آف ڈارک ویب, دیٹ از آل. اور یہ پورنوگرافی والے پھر وہاں سے جب ٹریپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سیلف پلیجر کرنے والے جب اپنے کیمروں کے سامنے لگا کے اپنے بوائے فرینڈس گرل فرینڈ جو ہے نا ایک دوسرے کے سامنے, انفارچونیٹلی میں آپ کو کھل کے بات کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے, فون سیکس ہو رہا ہوتا ہے, وہ سب آپ ریکارڈ کروا رہے ہو, اور وہ جب آپ پھنسو گے پھر وہ آپ کو کہیں گے آج بچنا ہے تو ڈارک ویب میں آؤ. پھر بندہ منہ دکھانے لائق نہیں بچتا. وہ اسی چیز کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں نا, اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ آپ کو معاف نہیں کرتا. حالانکہ انسان ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں یار, انسان ہے نا, میں اور آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں. جب میرا رب معاف کر دیتا ہے تو یار ہم کون ہوتے ہیں, ہماری کیا اوقات ہے ہم معاف نہیں کرتے. اگر ہمارا معاشرہ ان لوگوں کو معاف کرنے کی ہمت کر لے تو یہ ڈارک ویب والے وہیں مر جائیں گے. ان کا بزنس خوف پہ چلتا ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی یار, میں نے مان لی, پبلکلی آ کے مان لی, پبلکلی گناہ ہوا ہے, پبلکلی معافی مانگ لی, معاف کر دو نا یار. پھر مجھے اور میری نسلوں کو کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ کریکٹ. جس طرح آپ کا صدقہ جاریہ ہے اس طرح گناہ جاریہ رہتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے کہیں جا کے. سو اگر ہماری پبلک اس بات کو سمجھے کہ یار اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہوئی ہے, وہ چاہے کوئی بڑا عالم ہے, وہ چاہے کوئی بڑا بیوروکریٹ ہے, کوئی بڑا کچھ بھی ہے, اور وہ آپ سے اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہاں یار یہ غلطی مجھ سے ہو گئی, مجھے معاف کر دو, میں نے رب سے بھی معافی مانگ لی ہے, میں نے رجوع کر لی ہے, تو یار اس کو معاف کر دو نا یار. کیوں اس کو مجبور کر رہے ہو بلیک میل ہونے کے لیے ان ڈارک ویبرز کے ساتھ؟ اور یہی کام ہمارے پورنوگرافی ایڈکٹس اینڈ اپ کرتے ہیں اس میں جا کے, اس ٹریپ میں. اور اکثر ڈارک ویب میں, بائی دا وے یہاں ایک چیز میں بتا دوں, جو سب سے زیادہ کیا کہنا چاہیے فینٹیسائزیبل سیکس آئیکنز ہوتے ہیں نا, وہ ایمیچورز ہوتے ہیں. اور وہ ایمیچورز جو ہیں وہ ایسے ہی ٹریپ کیے جاتے ہیں اور پھر ان کو ریڈ رومز کا حصہ بنایا جاتا ہے اور ان بیچاروں کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے. تو آپ اور میں, لوگ کہتے ہیں یہ تو پورنوگرافی تو ہم فری میں دیکھتے ہیں, آپ اور میں اس قتل کا حصہ ہیں اگر ہم وہ دیکھ رہے ہیں. مجھے اس دن کسی نے کہا کہ جی وہ لوگ تو ان کی تو کوئی وہ, اگر میں پیڈ نہیں جا رہا, میں فری میں جا رہا ہوں, تو ان کو تو میں نے کوئی کمائی نہیں ہونے دی. آپ کی آئی بال, آپ سوشل میڈیا کے بندے ہو, آئی بال کے ہی نمبر ہوتے ہیں نا, ٹی آر پی کیا ہوتی ہے کہ کتنی آئی بالس, کتنی ویورشپ مل رہی ہے. تو گیم تو آئی ڈیٹا کی ہے. جب آپ نے وہ ویورشپ دے دی ہے انہیں, آپ اس قتل میں ایکول حصے دار ہو یار. کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی میں اس بچی کے قتل کا حصے دار نہیں ہوں, آئی ایم سوری. اللہ کے ہاں یہاں آپ کی مکر چل جائے گی, لیکن اللہ کہتا ہے واللہ خیر الماکرین, کر لو جتنی مکر کرنی ہے, میں تم سب سے بڑا پلانر ہوں. تو وہاں پر آپ کا پلاننگ نہیں چلے گی, وہاں اللہ آپ کو بتائیں گے کہ تم نے یہ دیکھا, تب ان کی ویورشپ بڑھی, انہوں نے اور کام بڑھایا. سو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. لوگ فیسینیٹ کیوں ہوتے ہیں اس پر؟ دیکھو, دو نیڈز انسان کی ایسی ہیں جو میرے رب نے ہمارے لیے لازم و ملزوم کر کے بھیجی ہیں. ایک بھوک, دوسری سیکس. اگر میں یہ کہوں کہ جی میرے میں یہ چیز نہیں ہے, میں کوئی بہت ہی بڑا ولی ہوں, تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بھوک بھی لگتی ہے, مجھے سیکشول نیڈ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہر انسان کے لیے نیچرل ہے اس کا ہونا. جس میں نہیں ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, چاہے چیک کراؤ سوئی ڈاکٹر کو. نا جب یہ چیز نیچرل ہے تو اس کو اگر ہم نیچرل طریقے سے, جیسا شوگر ہے نا, میں اس کی سمپل سی مثال بڑی اچھی یاد آ گئی مجھے. آپ اگر فروٹس کھاؤ تو بھی شوگر بنتی ہے, ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے یا جنرلی جو ہوتے ہیں بن جاتے ہیں. اور اگر آپ چینی کھاؤ تو بھی شوگر ہی بنتی ہے. کریکٹ. دونوں صورتوں میں آپ, ایک چینی آپ کو نقصان دے گی اور فروٹ کی شوگر آپ کو فائدہ دے گی. وہ نیچرل ہے, وہ فائدہ دے گی. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کی نیچرل نیڈ کو آپ نیچرل طریقے سے پورا کر رہے ہو, فارمل طریقے سے پورا کر رہے ہو, تو وہ آپ کے لیے رحمت کا باعث ہے. ہوتا یہ فیسینیشن کیوں ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے انفارچونیٹلی, اینڈ آئی ول بی ویری بلنٹ ہیئر علی, آپ نے یعنی کہ میڈیا نے, ٹھیک ہے, اس چیز کو گلیمرائز کر دیا ہے. ہم نے عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے ایک ڈیکوریشن پیس بنا دیا ہے.
عورتوں کے ایڈز میں مرد ہوتے ہیں اور مردوں کے ایڈز میں عورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہوگی بات. ناؤ اب جب یہ کام ہوگا تو میرا جو یہ ہے نا حسن کا کرائٹیریا اب میں نہیں رہا ہوں. میرے حسن کا کرائٹیریا وہ لائکس ہیں جو مجھے میری پکچر پہ مل رہے ہیں. اسے کہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. ہماری باڈی ایک ہارمون پروڈیوس کرتی ہے. یہ فیسینیشن کا ورڈ اس کے لیے آپ نے یوز کیا نا, اس کا جو ہارمون ہے اس کا نام ہے ڈوپامین. ڈوپامین کب پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کبھی جم گئے ہو, آپ جم کرتے ہو, ٹھیک ہے, جم میں جب آپ فل تھک جاتے ہو نا تو آپ کی باڈی جو ہارمون ریلیز کرتی ہے ٹو میک یو ریلیکس اینڈ ٹو میک یو کمفرٹیبل اینڈ ٹو گیٹ یو بیٹر بیک ٹو یور تھنگ اینڈ فیل دیٹ یس یار یہ میں نے کیا ہے, وہ ڈوپامین ہے. خوشی جو ملتی ہے وہی بالکل, وہ جو آپ کو خوشی ملتی ہے, پلیجر نہیں میں کہوں گا, ہیپینس ملتی ہے. بیکاز پلیجر اور ہیپینس دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, پلیجر شارٹ لیوڈ ہے, ہیپینس لانگ ٹرم ہے. یہ آپ کے خون میں ریلیز ہوتی ہے, اب خون میں ریلیز ہوتا ہے. اب ڈوپامین جب آپ کو ایکسرسائز کر کے مل رہا ہے نا, میں کہتا ہوں اس سے اچھا ہارمون نہیں ہے آپ کی زندگی کے لیے. لیکن جب آپ پورنوگرافی دیکھ رہے ہو, جب آپ انلیگل کام کر رہے ہو, اس وقت بھی ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ڈوپامین جس طرح شوگر میں آپ کا پینکریاس ایکسٹرا گلوکوز کو برداشت نہیں کر سکتا, اسی لیے کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, تو وہ ڈوپامین کہاں جائے گا؟ اس نے کہیں تو جانا ہے نا. وہ جا کر آپ کے دماغ کو فزیکل ڈیمیج کرتا ہے. فرنٹل لوب ہے ہمارا یہاں پر. میں ایک آپ کو چھوٹی سی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پورنوگرافی دیکھ لی, تھوڑی اوکیجنل دیکھ لی, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ جو چرس ہے نا, چرس وہ آپ کے برین کو فزیکل فرنٹل لوب کو ڈیمیج کرتی ہے نا, جتنا بھی ڈیمیج کرتی ہے. ویژول پورنوگرافی 4 ٹائمز اس سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہے. اچھا, فزیکل ڈیمیج کی بات کر رہا ہوں. یہ میری اسٹیٹسٹکس نہیں ہے. مجھے کئی بار لوگ نا, میں کر رہا ہوتا ہوں تو نیچے کمنٹس آئے ہوتے ہیں, اور جاؤ مولوی صاحب کہاں سے اسٹیٹس لے آتے ہو, وہ جا کے گوگل کرو یار, مل جائیں گے تمہیں بھائی. ٹھیک ہے, مجھے لیکن جب آپ ریڈیبل پورنوگرافی پڑھتے ہو, وہ اس سے بھی ڈبل ڈیمیج. کیوں؟ اس میں آپ ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں مائنڈ سے. اس میں ہیرو بھی آپ ہیں, ہیروئن بھی آپ ہیں. سو دی امیجنیشن از دی اونلی لمیٹیشن. ٹھیک ہے, اب جب آپ فزیکل ڈیمیج کر رہے ہیں برین کا, آپ کی میموری لاس ہونی ہے, آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کو کوئی پیار محبت نہیں رہنا, آپ کے ایموشنز, آپ کے اینگر مینجمنٹ ختم ہو جانی ہے. بیکاز جتنے بھی آپ کے ایموشنز ہیں وہ فرنٹل لوب میں پڑے ہوئے ہیں. اب آہستہ آہستہ جب وہ ڈیمیج ہوگا تو آہستہ آہستہ آپ کے سارے ایموشنز پہ آپ اکیلے رہنا چاہیں گے. ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو دس جنریشن زی اینڈ الفا, جو بھی ان کے نام ہیں. ٹھیک ہے, مجھے تو یہ نہیں پتا کہ آپ ان میں سے تو نہیں ہو, جین زی ہو. میں نہیں ہوں. اچھا, تو یہ لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پتا یہ کیا ہے وہ ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ لوگوں کو جتنے شوقس ملنے والے ہیں اپنی آنے والی زندگی میں, وہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. آپ کی میموریز 40-42 پہ آ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی, جو کہ ایوریج میموری لاس جو ہوتے تھے نا وہ 60-70 پہ ہوتے ہیں. یہ ریسرچز پڑھی ہوئی ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, آپ کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بیماری ایک, یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں, آج یہ مارک مائی ورڈز, میں آپ کے کیمرے پہ پہلی دفعہ کہنے جا رہا ہوں, جس طرح پورنوگرافی ایڈکشن کو بیماری قرار دیا گیا نا, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کو بھی اگلے 10 سال میں ایک باقاعدہ کیوریبل بیماری قرار دیا جائے گا. اور ہم نے دیکھے یہ ہوتا بھی ہے انڈیا میں, یا شوبز کے اندر یہ مسائل آ گئے ہیں. ہاں, وہ ایک آپ کو یاد ہوگا, ایک بڑی مشہور ایکٹریس تھی جس نے خودکشی کی تھی انڈیا میں. اس نے امیتابھ کے ساتھ ایک مووی بھی کی تھی, بڑی ینگ تھی تو وہ بوڑھا تھا, تو ان کی آپس میں شادی کی مووی, بڑا مشہور یہ واقعہ ہے, نیٹ پہ بہت چلا تھا, 2017-18 کی بات ہے. تو اس آرٹسٹ کو پرابلم کیا تھی, اس کی ماں کا جب انٹرویو کیا گیا بعد میں, انسٹنٹ گریٹیفیکیشن تھی کہ میرے لائکس کم ہو گئے ہیں, میں تو ڈپریشن میں جا رہی تھی. آج کل فالوورز کی جنگ ہے نا, فالوورز کی جنگ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فالوور سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک کہیں جہاد میں ان کے ساتھ چلیں گے. وہ بھائی وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں, آپ کو بھی نہیں پتہ. ابھی مجھے ایک صاحب نے کل ایک لنکڈ ان پہ میسیج پہ, واٹس ایپ پہ پہلے میسیج کیا کہ آپ کون ہیں. میں نے کہا جی آپ کون ہیں, آپ مجھے میسیج کر رہے ہیں, آپ کون ہیں. اچھا جی اب میرا لنکڈ ان دیکھ لیں میں کون ہوں, لیٹس پروفیشنلی کنیکٹ. میں کہا جی ٹھیک ہے. میں نے لنکڈ ان پہ جا کے دیکھا تو بندے نے کمبوڈیا کا اپنا نام ڈالا ہوا, نام پاکستانی ہے, اردو شکل پاکستانی ہے, کمبوڈیا میں رہ رہا ہے, اور کبھی ہونولولو موو کر رہا ہے, اس کا کچھ نہیں لکھا ہوا کرتا کیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو میں نے کہا بھائی اس پہ تو مجھے آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا. یار آپ بڑی کوئی عجیب انسان ہے, لنکڈ ان شیئر کر دیا, بھی آپ پوچھ رہے ہیں. یار آپ نے لنکڈ ان پہ کچھ اپنے بارے میں لکھا ہی نہیں, آپ جائیں بھاڑ میں جائیں. یار ٹھیک ہے, بھاڑ میں چاہتا کیا تھا آپ سے,
ایگزیکٹلی دس از ہاؤ سم ٹائمز دے تھرو بوبی ٹریپس. جو ڈارک ویب ہیکرز ہیں نا, یہ جو ہیکر بھی ریکروٹرز جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو اس طرح کے بوبی ٹریپس, آپ کو میسیجز آئیں گے. ابھی بلکہ آج صبح میں آ رہا تھا, جب آپ کی طرف ہی آ رہا تھا, تو میری ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہنے لگی, اس کی برتھ ڈے تھی کل, تو کہتی ہے سر مجھے اس نے میسیج فارورڈ کیا کسی کے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے بڑا خوبصورت گفٹ لیا ہوا ہے میں نے. سر میں اس کو کیا جواب دوں؟ میں نے کہا بیٹا آپ پاگل ہو, کیا جواب دوں؟ انڈرسٹینڈنگ آپ جانتی ہو, کہتی نہیں تھرڈ وہ ہے, لنک بھی تھرڈ ہے, ڈائریکٹ کنیکشن بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو میں کہا بیٹا سمپل سے بلاک مارو. اس طرح سے یہ لوگ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں ڈفرینٹ پروفیشنل اینڈ سوشل سائٹس کے جا کے, اور ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے وقت. اسی طرح تو آج کل جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے بھی سننے میں آ رہا ہوگا جاننے والوں کے, واٹس ایپ بہت زیادہ ہیک ہو رہے ہیں. بالکل, واٹس ایپ بہت زیادہ ہیک ہو رہے ہیں, اور واٹس ایپ ہیک ہو کے میرے اپنے وہ کیا نا اپنا, چلو میں آپ کو اس کا ایک ہیک کا قصہ سناتا ہوں. ایک بچہ ہے, وہ میرے ساتھ کافی سیشنز وغیرہ کرتا رہتا ہے, ماشاء اللہ ینگ ایج میں اس کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے. اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی ہو جائے تو پورنوگرافی سے جان چھوٹ جاتی ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی, لیکن یہ کہ جلدی ایج میں شادی ہو جائے تو کم از کم انسان کافی حد تک بچ جاتا ہے, بٹ اینی ویز کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اچھا اس میں ایک سوال میں آپ سے کرتا چاہوں, شادی شدہ لوگ بھی پورن دیکھتے ہیں؟ 10 میں سے 8 کیسز شادی شدہ کے ہیں. میجورٹی جو لوگ, جب آپ پورنوگرافی کے ایڈکٹ ہو جاتے ہو, ایون بیفور شادی, قبل از مسیح, ٹھیک ہے, اب ایونچولی آپ کو, چاہے آپ لڑکے ہو یا لڑکی ہو, آپ کا پارٹنر آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا. جب آپ اپنے پارٹنر سے سیٹسفائی نہیں ہوگے تو یو ول ریورٹ بیک ٹو پورن. میرے پاس جو کیسز آتے ہیں شادی شدہ لوگوں کے, اکثر خواتین یہ کمپلین کر رہی ہوتی ہیں کہ سر میرا بندہ مجھے سامنے ویڈیوز پلے کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے یہ سب کچھ کر کے دکھاؤ, کیونکہ وہ ریل لائف اور ریئل لائف کا فرق نہیں جان پاتے. ریئل لائف میں, اب میں ایک ڈائریکٹر ہے جو آپ سمجھ لو کہ پورن انڈسٹری کا اسٹیون اسپیلبرگ تھا, ٹھیک ہے. اس کی کتاب ہے 40 صفحے کا کتاب, چاہے دل ہوا تو میں آپ کو بھیجوں گا, آپ پڑھنا اسے. وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ عورتیں اور یہ بندے جو اس انڈسٹری میں اسکرین کے اس طرف ہیں, ان کی زندگی کتنی مزریبل ہے. کہتا ہے کئیوں کو تو ایسے وائرسز پڑے ہوتے ہیں کہ ہم صرف کیمرے میں لانے کے لیے, جس طرح بھی وہ پفنگ کر رہے تھے نا, تو وہ کہتا ہے پورا میک اپ کر کے لے کر آتے ہیں کہ ویڈیو بنانے کے بعد وہ روتے ہیں, مرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے وہ تھا کیتھولک تھا, پٹری سے ہٹا ہوا تھا, تو جب سے کہتا ہے کہ میرے جیزس کیم ان ٹو مائی ہارٹ, تو آئی ریئلائز کہ آئی ہیو بین ڈوئنگ رانگ, ٹھیک ہے. اب وہ اس کے خلاف مہم چلاتا ہے پوری دنیا میں, ٹھیک ہے. ناؤ بات یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے, جو شادی شدہ بندہ ہے, اس کو چونکہ اس کو اب ایک تجربہ گاہ بھی مل گئی ہے, سو وہ ان ریئل لائف کے ایکسپیریمنٹس کو ریئل لائف میں ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہے. میرے پاس ایسے کئی کیسز ہیں, میں ان کی سٹوریز بھی بیان کرتا ہوں. تمام ناموں کو حذف کر کے, ٹھیک ہے, تمام علاقوں کو حذف کر کے, ایک بندہ تھا, اچھا ماشاءاللہ دیندار آدمی تھا, تہجد گزار آدمی تھا, اس کا شوق تھا. اچھا. وہ اپنی بیوی کو 21 سال ذلیل کرتا رہا کہ تم مجھے ایک دفعہ کرنے دے. بیوی نے چھوڑا کیوں نہیں؟ بیوی نے چھوڑا کیوں نہیں, بہت اچھا سوال ہے. بیوی کہتی تھی کہ مجھے, اس نے جب میرے پاس کیس لے کر آئی تھی, خود کہنے لگی میرے ہسبینڈ کی ہیلپ کریں. اس وقت وہ طلاق کے لیے آئی تھی, 3 بچوں کی ماں ہے وہ کہنے لگی کہ میں نے کبھی کسی بیوی کے منہ سے ایسے الفاظ ویسے سنے نہیں. کہتی ہے سر صرف اس ایک چیز کے علاوہ میں 10,000 دفعہ بھی اگر اللہ مجھے زندگی دینا, میں اسی کی بیوی بننا چاہوں گی. کہتی ہے ایسا انسان میں نے نہیں دیکھا, ایسا پیار کرنے والا, شفیق, ہر چیز کرنے والا, کوئی اس میں برائی نہیں ہے. اور ٹھیک ہے, یہ ایک اس کی لت نہیں چھوٹتی. کیوں؟ کیونکہ یہ پورنوگرافی نہیں چھوڑ پا رہا. آپ اس کی پورنوگرافی چھڑوا دیں اور الحمدللہ. کیا یہ چھوٹ جاتی ہے؟ ہاں جی, چھوٹ جاتی ہے. 3 سے 6 مہینے کا پروسیس ہے, یہ آپ کی اس سے کمپلیٹ جان چھوٹ جائے گی. اور پروسیس کیا ہے؟ وہ ڈفرینٹ ٹاسکس ہوتے ہیں, تھیراپیز ہوتی ہیں جو ہم آپ کو سب, مطلب میرے پاس فار ایگزامپل میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں سر میں پورنوگرافی ایڈکٹ ہوں, تو میں انہیں پتہ سب سے پہلے کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں بیٹا آپ سب سے پہلا یہ کام کریں, فون بند کریں اور آپ 2 نفل نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, اور میرے لیے دعا کرنی ہے. کہتے ہیں سر ہم تو گناہ کر کے آ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں. میں کہتا ہوں میری بات سنو, اللہ کے تم سب سے قریب ہو, کیوں بھلا؟ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھے عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے, ان دونوں میں سے جو تیرے قریب ہے مجھے وہ دے دے. تو جو اللہ کے قریب تھا وہ عمر بن خطاب امیر المومنین بن گئے, اور جو اللہ سے دور تھا وہ عمر بن حشام ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا.
تو میں نے کہا اگر اللہ نے آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈالی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے قریب ہیں, تو آپ کی دعا تو میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. اب بھی میرا رب امید ہے تو میں امید سے شروع ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب جب آپ کسی کو یہ امید دے دیتے ہیں تو وہ 90% میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پھر موٹیویٹ ہو کے کام کرتے ہیں کہ ہاں یار ہمارے یہاں پر لوگ امید نہیں دیتے, وہ ڈراتے ہیں, ٹھیک. سو یہ 3 سے 6 مہینے کے اندر 3 مہینے ڈپینڈ کرے گا آپ کتنی, اچھا اس کے لیے آپ کی برننگ ڈیزائر کتنی ہے وہ بڑی ضروری ہے. اف یو ڈونٹ ہیو دیٹ برننگ ڈیزائر کہ مجھے چھوڑنا ہے, سرسری سے چھوڑنا ہے, ریلیپس ہوں گے. میرے پر لوگ کہتے ہیں جی سر ہمیں 2 مہینے ہم نے چھوڑا ریلیپس ہو گیا. میں کہتا ہوں الحمدللہ بڑا اچھا ہوا. کہتے ہیں سر ریلیپس ہوا ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے تجھے اور قریب بلا لیا, تجھے پھر دل سے معافی مانگنے کا موقع دے دیا, ٹھیک ہے. ریلیپسوں سے میں نہیں گھبراتا. کیوں نہیں گھبراتا؟ کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ریلیپس ہوں گے تو ہی نیکسٹ ٹائم آپ اس سے بھی اسٹرانگ اس کے اگینسٹ جائیں گے, ٹھیک ہے. اب محنت یہ آپ کی اپنی ہے, لیکن اس کو اگر چھوڑنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے کسی انسان کا ہوگا نا, تھراپسٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ رول, وہ ہوگا آپ کے اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کا. اگر آپ کے پاس, میرے پاس ایسے کیسز وائفس لے کر آئی ہیں کہ جی میرے ہسبینڈ ہیں, جیسا میں نے آپ کو ایک پہلے بھی کیس کی ایگزامپل دی, تو میں ان بیویوں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ وہ طلاق نہیں لے لی انہوں نے باقاعدہ اس بیماری کو بیماری سمجھا اور اس کا علاج کروانا چاہا, ٹھیک ہے. تو وہ جب میرے پاس وہ لے کے آتے ہیں کیسز, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں انہیں کہتا ہوں اب آپ ہی اس کی اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر بنیں گی, ٹھیک ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر وہ انسان ہے کہ جس نے آپ کی جو بھی آپ پلان بنائیں گے اپنی زندگی کا اس کو مانیٹر کرے گا. شادی شدہ کپلز میں کیا جو فیمیلز ہیں وہ بھی ایڈکٹ ہوتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. اور دونوں کپلز ہوتی ہیں یا اس میں صرف؟ میں ابھی تک ایسے کوئی 4 کیس کیے ہیں جن میں کپلس بہت تھے, زیادہ نہیں, میرے پاس زیادہ کیسز نہیں ہیں اس کے, پر 4 کیس ایسے آئے ہیں جن میں کپلس بہت تھے اور ان کی میرڈ لائف ایسے تھی کہ بیوی کا منہ ادھر ہوتا تھا بندے کا ادھر, اینڈ دے ووڈ ایکچولی انجوائے واچنگ ایچ ادر. ان میں سے ایک کپل کا یہ ایکسٹریم تھی, ٹھیک ہے. تو ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ اور یہ شادی شدہ ہونے کے بعد نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤں, وہ بیچاروں کو یہی بتایا تھا کہ شادی کے بعد چھوٹ جائے گا, وہ بڑے خوش ہو کے شادی کرتے ہیں اور بڑے سنسیئر ہوتے ہیں, لیکن ایونچولی گیپ آ جاتا ہے. اچھا اس گیپ کے پیچھے بہت ساری اور ریزنز بھی ہیں. ہمارے یہاں پر عام طور پہ یہ عورتوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ مرد کو نیچے لگا کے رکھو, مرد کا دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے جاتا ہے, مرد کو 6 مہینے بعد ترسانا شروع کر دو. جب وہ یہ ترسانا ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں نا میاں بیوی, تو وہ ایکچولی جرمانہ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر وہ ایکچوئل کام خراب ہونا راستہ کھول دیتے ہیں, وہ راستہ کھولتے ہیں, پھر بندے کا ریلیپس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ریلیپس ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے. اس لیے شادی شدہ جو کپلز ہیں ان میں ونس یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ یو کین ناٹ, دین یو ایکچولی اینڈ اپ ان اے مور ڈیپر تھنگ. ڈارک ویب سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں شہر میں جس میں آپ کو کہا جاتا ہے یار آپ نہ جائیں, اور آپ نہیں جاتے. کیوں؟ کہ وہ تحت رہے وہاں, ٹھیک ہے, بوری بند لاش نہ آ جائے کہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ڈارک ویب بھی وہی علاقہ ہے بھائی. سب سے پہلے اس سے بچنے کے لیے آپ کو خود سمجھنا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی داؤ پہ مت لگائیں, اپنے پیاروں کی زندگی تباہ مت کریں, تو پھر آپ کو ڈارک ویب سے بچنا ہی بچنا. آپ کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ ڈارک ویب جانا کیسے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو خود سے یا کسی سے پیار نہیں ہے اور آپ کی کیوریوسٹی بہت امپورٹنٹ ہے, تو جا کے ایک دفعہ مزہ چکھ کے دیکھ لیں, بعد میں نہ کہنا, بعد میں نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی, ٹھیک ہے. سو ویری سمپل ہے بھائی کہ پلیز اف یو وانٹ ٹو ایون لسن اباؤٹ اٹ, لسن سو دیٹ یو نو کہ کہیں غلطی سے میں ٹریپ نہ ہو جاؤں. اور ہمارا پرپز بھی آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا یہی ہے کہ لوگ جو ڈارک ویب پہ ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کہ اس کا انجام کیا ہے, اور جو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے سامنے آ جائے کہ آگے جا کے ہوگا کیا. مطلب اگر آپ نہیں چاہتے کہ کل کو آپ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوں, آپ نہیں چاہتے کہ آپ جو ہے کسی ان نوئنگلی, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ بھی نہ ہو. ہاں مجھے وہ ایک قصہ یاد آ گیا اس بات پہ, واٹس ایپ والا, ٹھیک ہے. وہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, جلدی شادی ہوگی اس کی 24-25 سال کی عمر میں, تو بیوی بھی اس کو اس کی مرضی کی مل گئی, کزن اس کی تھی, اس کی مرضی کی شادی تھی, ٹھیک ہے. 24-25 میں 21 میں اس نے کر لی تھی شادی. تو ایک دن مجھے بار بار میسج کرے. میں کہا یار خیریت ہے, کیا ہو گیا؟ کہتا علی بھائی آپ سے ملنا ہے. میں کہا فون میں, کہتا نہیں ملنا ہے. میں کہا اچھا چلو آؤ جی مل لیتے ہیں. کہتا ہے علی بھائی اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیوریوسٹی کے کیا نقصانات ہیں, ٹھیک ہے, اور کیسے شیطان
میاں بیوی میں 2 نمبریاں کراتا ہے. کہتا ہے علی بھائی میں نے نا نیا میرے چھوٹے بھائی نے وہ موبائل لینے بیچنے کا کام کرتے تھے, تو چھوٹے بھائی نے میرے واٹس ایپ ہیک کرنا سیکھا, تو اس نے شغل میں اب میری بیوی کا واٹس ایپ ہیک کیا. اچھا. اور جس بندے سے ہم موبائل لے رہے تھے بیچ رہے تھے, اس واٹس ایپ سے اس نے اس کو میسج بھیج دیا میری بیوی کی طرف سے. ٹھیک علی بھائی اب میں پھنس گیا ہوں. اور وہ میری بیوی جو ہے نا وہ میری اس سے اب میری بیوی کو عجیب میسیجز کرتا ہے. ٹھیک ہے, میری بیوی نے مجھے بتا نہیں رہی کہ وہ پتنی یہ تو ان کا وہ ہے مطلب مین بندہ ہے جس سے یہ موبائل خریدتے لیتے ہیں, گھر آنا جانا ہے اس کا. ٹھیک ہے, اب ہمیں دوسرے واٹس ایپ پہ پتہ چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے بندے کو بتا دوں گا تم آج یہ آؤ. تو میرے میں کیا کروں, میں اپنی بیوی کو یہ کیسے بتاؤں کہ میں نے تیرا واٹس ایپ ہیک کیا تھا. اب وہ شغل میں اس کی بیوی خدا نہ خواستہ, وہ پھر میں نے اس کو سمجھایا گائیڈ کیا, میں نے کہا کیا ہے تو مانو, غلطی ہوئی ہے تم سے, تم جاؤ جا کے ایکسیپٹ کرو. اور الحمدللہ اس نے سنی میری بات, وہ گیا اس نے کیا, اور دے آر اوکے ناؤ. اس بندے کو بھی جو ہے اس نے پولیس کے حوالے کروا دیا ہے. ٹھیک ہے, کہ بدتمیزی کی اس نے اس کی بیوی کے ساتھ. ناؤ پوائنٹ مائی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ آپ اپنے گھر میں خود ایک چور گھساتے ہیں. سو پلیز اگر آپ کو بہت بھی کیوریوسٹی ہے نا, تو اپنے ماں باپ کو, اگر بچے ہیں آپ اور اگر بڑے ہیں تو اپنے بچوں کو دیکھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کسی بچے کی یا ماں باپ کی تصویر کے نیچے لکھا ہو ہو ول گیٹ می دس تھنگ.